الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 کی تفسیر اور اس کے متعلقہ مسائل پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی بیان کیے گئے اور آج اس کا بقیہ حصہ عرض کیا جائے گا. اس سے پہلے جو مسئلہ بیان ہوا وہ یہ تھا کہ کوئی شخص بھی اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور اس کے بعد دوسرا اس کا جو آپشن ہے
جو اللہ نے عطا کیا اس امت کو، وہ یہ ہے کہ اگر مقتول کے وارث قصاص کے بجائے اس کو معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ چاہیں تو اس کی دیت بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر مقتول کے ورثاء اس سے دیت لینا چاہیں قاتل سے، تو اس میں ورثاء اور قاتل دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دونوں معاملے کو اچھی طرح سے اور بہتر طریقے سے سر انجام دیں۔ دیت لینے والا بھی دیت لینے میں کسی زیادتی کا ارتکاب نہ کرے، بلکہ جو دیت شریعت نے مقرر فرمائی ہے اور جو معروف ہے تو وہ اسی کی پیروی کرے۔ اور قاتل پر جو دیت ہے اس کو حکم ہے کہ وہ بھی اچھی طرح سے دیت کو ادا کرے، اس میں کمی نہ کرے، بلا وجہ تاخیر نہ کرے، دیت میں ہلکی چیز نہ دے، اور جو شریعت نے اس کا معیار رکھا ہے اس کے مطابق دیت ادا کرے۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سہولت ہے اور اس کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ تورات میں صرف یہ حکم تھا کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، نہ معافی ہو سکتی ہے نہ دیت۔ اور انجیل کے اندر صرف معافی ہی معافی تھی، نہ قصاص تھا نہ دیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کرے، اور اگر چاہیں تو بالکل معاف کر دیں، اور اگر چاہیں تو اس سے دیت لیں۔ لیکن ان میں سے 2 چیزوں کو جمع نہیں کر سکتے، کہ دیت بھی لے لیں اور اس کے بعد قاتل کو قتل بھی کر دیں۔ تینوں میں سے کوئی ایک آپشن انہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آیت کے آخری حصے میں اس کو بیان فرمایا گیا، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
یعنی ایک شخص نے ایک قاتل سے اپنے مقتول کی دیت بھی لے لی، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس کو اسی پرانے غصے میں اور دشمنی میں قتل بھی کر دیا، تو اس نے گویا کہ زیادتی کی ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ وہ حدیث پاک ہے، لا اعافی رجلا قتل بعد اخذہ الدیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل بھی کر دیا تو فرمایا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یعنی ایک شخص نے دیت بھی لے لی اور پھر قاتل کو، اپنے کسی عزیز کے قاتل کو قتل بھی کر دیا، تو اب یہ خود قاتل بن گیا۔ پہلے قاتل کے لیے 3 آپشن تھے، قصاص، معافی یا دیت۔ تو دیت بھی ایک معافی کی صورت ہوتی ہے، پیسے لے لو، اونٹ لے لو اور اسے قتل نہ کرو۔ لیکن فرمایا اگر کسی نے دیت لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل کر دیا، یہ جو دوسرا قاتل ہے، فرمایا نہ اس سے دیت لی جائے گی، نہ اس کو معاف کیا جائے گا، بلکہ اس کو قتل ہی کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اسلام کے احکام کا مذاق اڑایا۔ اور جو 3 اختیارات دیے تھے اس کو اللہ نے، ان میں سے ایک کی بجائے اس نے 2 کو اختیار کر لیا، حالانکہ ایک کو اختیار کرنا تھا۔ تو اس لیے جب صلح ہو جائے تو صلح کا مطلب پھر صلح ہی ہے۔ اس کے بعد کسی بھی صورت میں، کسی بھی بہانے سے، اب آپ اس پہلے مجرم کو جس سے آپ نے صلح کر لی، اس کو کسی قسم کا آپ نقصان نہیں دے سکتے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے، اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ تو قتل عمد جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ آدمی قتل ہی کے ارادے سے کسی ایسے آلے سے قتل کرے جس آلے سے بندہ مر جاتا ہے۔ ارادہ بھی قتل کا ہو اور ہتھیار بھی وہ ہو جس سے بندہ عموماً مرتا ہے، جس سے جسم کٹتا ہے، جسم میں چھید ہو جاتا ہے، مثلاً تلوار، تیر۔ تو اس طرح ایسے آلات سے، چھری کے ذریعے، تو یہ چیزیں آلہ قتل ہیں، ان سے جسم کٹتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ تو آدمی کا ارادہ بھی قتل کا ہو، ہتھیار بھی وہی ہو جس سے بندہ مرتا ہے، اس طرح اگر قتل کیا جائے اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور اس کی وہی سزا ہے جو قصاص ہے یا معافی ہے یا دیت ہے۔ دوسرا ہے قتل شبہ عمد، کہ ارادہ تو بندے کا قتل کا ہی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے عموماً بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہ
قتل عمد نہیں اس کو کہتے، اس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا اس کے ارادے میں کمزوری ہے۔ اگرچہ اس کا ارادہ تو مارنے کا ہی ہے، لیکن جو ہاتھ میں ہتھیار ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے عام طور پر بندہ مر جاتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارادے میں کمزوری ہے۔ اگر اس کا ارادہ ہوتا پوری طرح سے قتل کرنے کا تو وہ آلہ اور ہتھیار بھی وہی رکھتا جس سے بندہ مرتا ہے۔ تو اس طرح اس کی مثال ہے جس طرح کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی کو ڈنڈا مار دیتا ہے، بھاری ڈنڈا ہے بے شک، تو اس سے بندہ عموماً مرتا نہیں، بچ جاتا ہے، زخمی تو ہو جاتا ہے، لیکن کبھی مرتا ہے کبھی نہیں بھی مرتا۔ تو اب چونکہ ہتھیار اس کا قتل والا نہیں ہے، ارادہ بے شک قتل کا ہے، تو اس لیے پھر اس کو کہتے ہیں شبہ عمد، قتل شبہ عمد۔ اس کے قاتل پر سب سے پہلے تو کفارہ ہے، یعنی اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کریں گے، اس سے کفارہ لیں گے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 مسلسل روزے رکھنا، جس میں درمیان میں گیپ نہ ہو۔ اگر درمیان میں کوئی ایک روزہ رہ گیا پھر سے شروع، تو مسلسل 60 روزوں کا کفارہ۔ اور دوسرا ہے دیت، 100 اونٹ۔ 100 اونٹ جو ہیں وہ دیت ہوگی، اور دیت کون دے گا؟ اس کی برادری کے لوگ، اس کی سوسائٹی کے لوگ جن کے ساتھ اس کا لین دین ہوتا رہتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ معاونت عموماً کرتے رہتے ہیں، تو یہ لوگ مل کر 3 سال کے اندر اس کی دیت بھی ادا کریں گے۔ اس کے اوپر ایک حدیث پاک ہے، قتیل الصوت والعصا، کوڑے سے کسی کو مار دیا، ڈنڈے سے کسی کو مار دیا، فرمایا 100 من الابل، اس کے اوپر جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ پھر 100 اونٹ کی بھی آگے کیٹیگری ہے کہ کس قسم کے ہوں، جن میں سے فرمایا 40 منها خلفۃ فی بطونها اولادها، جن میں سے 40 گابھن اونٹنیاں ہونی چاہیے۔ ان 100 میں سے 40 ایسی اونٹنیاں ہوں جو گابھن ہوں، جن کے پیٹوں میں بچے ہوں، وہ یہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل عمد میں تو 3 آپشن ہیں، بدلے میں قتل بھی آپ کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، دیت بھی لے سکتے ہیں۔ قتل شبہ عمد میں کفارہ ہے اور دیت ہے، اور یہ گنہگار بھی ہے۔ اور پھر ایک اور اس کی مثال ہے کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، ادھر والے ان پر، ادھر والے ان پر، اور ایک آدمی درمیان میں پھنس گیا ہے۔ اب نہ تو دائیں طرف والا فریق اس کو مارنا چاہتا ہے، نہ ہی بائیں طرف والا فریق، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے یہ درمیان میں آ کے پھنس گیا ہے، اور اس طرح یہ قتل ہو گیا ہے۔
اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کو قتل یہ کس کے پتھر سے قتل ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کس فریق کی طرف سے یہ پتھر اس کو لگا ہے اور اس کی زد میں آ کر یہ مارا گیا ہے۔ تو یہ بھی قتل شبہ عمد میں آتا ہے، اور اس کا بھی وہی کفارہ ہے کہ 60 روزے بھی رکھے گا اور اس کی دیت بھی ہوگی۔ اور اگر یہ مرا نہیں ہے، زخمی ہو گیا ہے، تو پھر جس قسم کا اس کو زخم لگا ہے اتنا ہی پھر ان سے اس کا کفارہ لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پتھراؤ کی زد میں آ کر یہ مرا ہے، وہ لوگ ارادتاً پتھر مار رہے ہیں، اگرچہ اس کو نہیں مارنا چاہتے، لیکن پتھر تو وہ اپنے ارادے ہی صحیح پھینک رہے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں کہ ان کے ہاتھوں سے زبردستی پتھر گر گئے، یہ جان بوجھ کر اپنے فریق مخالف کو پتھر مار رہے ہیں، تو اس میں ارادہ تو پایا گیا ہے نا مارنے کا، لیکن اس کو نہیں مار رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پتھر جو ہیں ان سے ہر صورت میں بندہ مرتا نہیں ہے، زخمی ہو جاتا ہے، لیکن یہ مر گیا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں قتل شبہ عمد، کہ پتھر مارنے کا جو فعل ہے وہ ان کے اپنے ارادے سے ہے، لیکن یہ جو مر گیا ہے تو اس کو مارنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا، یہ اتفاقاً مر گیا۔ اور پتھر ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ مر بھی سکتا ہے، نہیں بھی مرتا، یقینی طور پر نہیں ہوتا کہ بندہ مر جائے، تو اس واسطے اس کی سزا بھی وہی ہوگی کہ جو قتل شبہ عمد کی ہے، کہ کفارہ بھی ہوگا اور دیت بھی ہوگی۔ تیسری قسم ہے قتل خطا کی، غلطی سے قتل ہو جانا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی دور سے دیکھتا ہے کہ کوئی چیز ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہرن ہے، کوئی ایسا شکار ہے، کوئی شکاری جانور ہے، دور سے یہ اس کو شکار کرنے کے لیے ہدف بناتا ہے اور گولی چلاتا ہے یا تیر چلاتا ہے یا کوئی بھی چیز، وہ کسی چیز کی اوٹ میں ہے، یہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ شکار ہے کوئی، یہ اسے گولی مارتا ہے، تیر مارتا ہے، اور وہ اس کا جو ہدف ہے اسی پر تیر جا کے لگتا ہے، گولی لگتی ہے، وہ مر جاتا ہے، لیکن بعد میں جب جا کے دیکھتا ہے وہ تو بندہ تھا ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا، ذرا دور تھا، اوٹ بھی تھی تھوڑی سی، اب ایک طرف اوٹ بھی ہے تھوڑی سی، آدمی بھی اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بندہ ہے یا جانور ہے۔ اس نے جانور سمجھ کے، اس نے ہرن سمجھ کے مثلا اس کو مار دیا کہ ہرن اس طرح کر کے بیٹھا ہے، لیکن وہ تھا انسان، اور وہ اس پر گولی چلانے سے یا کسی چیز بھی پھینکنے کے ساتھ وہ مر گیا ہے۔ تو یہ قتل خطا ہے کہ غلطی سے اس سے یہ چیز جو ہے سرزد ہو گئی۔ اس پر کیا ہے، اس پر سزا کیا ہے؟ اسے بھی احتیاط تو چاہیے تھی نا، احتیاط تو چاہیے تھی، اس نے احتیاط نہیں کی، بندہ ہی مر گیا اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ بے شک اس نے سمجھا کہ شکار ہے، کوئی جانور ہے، لیکن اتنا دور سے پھر فیصلہ کرنے میں اس کی غلطی ہوئی۔ اب یہ تو ایک غلام آزاد کرے گا، کوئی لونڈی یا کوئی غلام اگر ہو تو وہ آزاد کرے گا،
اور جو دیت ہے وہ بھی دے گا، دونوں چیزیں، غلام بھی آزاد کرے اور دیت بھی دے، تو یہ اس کی سزا ہے۔ البتہ اگر اس کے ورثاء وہ دیت معاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ قتل خطا میں جو مقتول کے ورثاء ہیں تو وہ دیت معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو دوسری سزا ہے غلام کو آزاد کرنے کی تو وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس کو آزاد کر کے رہے گا۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر غلام بھی آزاد نہ کر سکے پھر کیا کرے، اس کا متبادل ہوتا ہے روزے رکھنا، لیکن اس جگہ وہ متبادل روزے نہیں رکھ سکتا، غلام ہی آزاد کرے، یعنی اس کی کوئی متبادل کوئی صورت نہیں۔ اگر بالفرض اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ غلام آزاد کر ہی نہیں سکتا یا غلام ہی نہیں ملتا تو پھر مرتے دم تک یہ استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے، تو یہ اس کی سزا ہے۔ اسی طرح قتل خطا کی ایک اور قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی ایک کسی کو مار رہا ہے، کسی جانور کو، اور اس کے تیر پھینکنے میں، گولی کے چلانے میں، نشانہ باندھنے میں، جب اس نے گولی چلائی یا تیر پھینکا تو پھینکنے میں اس کا ہاتھ پھسل گیا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ سامنے جانور ہی ہے، وہ واقعی جانور ہی تھا، لیکن اس کے قریب انسان بھی کوئی موجود تھے، اسے پورا اعتماد ہے کہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، تو وہ کسی جانور کو، کسی شکار کو اس نے مارا، مارتے ہوئے اس کے فعل میں غلطی ہو گئی، یعنی ہاتھ پھسل گیا اور وہ گولی جو ہے کسی بندے کو لگ گئی۔ اب اسے کہتے ہیں یہ قتل خطا فی الفعل ہے، فعل میں اس سے غلطی ہو گئی کہ گولی چلاتے ہوئے ہاتھ میں پسینہ تھا، ہاتھ پہ ہتھیلی پہ پسینہ تھا، اور جب اس نے ایسے گھوڑے کو دبایا تو پسینے کی وجہ سے اب اس کا ہاتھ جو ہے پھسل گیا، انگلی پھسل گئی، جس کی وجہ سے نشانہ اس کا خطا ہو گیا اور ہدف کو لگنے کی بجائے کسی بندے کو لگ گئی، تو اسے کہتے ہیں قتل خطا فی الفعل، اور اس پر آدمی کو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کفارہ ہے اور دیت بھی ہے، یعنی روزے بھی رکھے، کفارے سے مراد ہے، روزے بھی مسلسل 60 رکھے اور دیت بھی ادا کرے۔ ایک ہوتا ہے قتل جاری مجرا خطا، یعنی وہ پوری طرح سے خطا نہیں، اس کے قائم مقام ہے، اس میں کوئی زیادہ عمل دخل بندے کا نہیں ہوتا، تھوڑا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بھاری آدمی ہے، پہلے تو ایک میں نے لطیفہ سنا ہوا تھا، لیکن وہ لطیفہ بھی اور حقیقت بھی ہے کہ ایک کوئی بڑا آدمی، کوئی موٹا آدمی یا کوئی خاتون تھی اپنے آپ سے تنگ، وہ اوپر کہیں چڑھی کہ میں اپنے آپ کو گرا کے مار دیتی ہوں، مر جاؤں گی، جان چھوٹ جائے گی، اور جب اس نے گرایا اپنے آپ کو تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اس نے پوچھا بھائی میں مری نہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب تم تو نہیں مری ہو، تمہارے نیچے آ کے ایک اور بندہ مر گیا۔ تو یہ باقاعدہ ایک مسئلہ ہے، اور اسے کہتے ہیں قتل جاری مجرا خطا، خطا کے قائم مقام، کہ ایک بندہ سویا ہوا تھا
کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں اسے نہیں سونا چاہیے تھا، بالکل ایک کنارے پر، کسی چیز کے کنارے پر، احتیاط اس نے نہیں کی، وہیں وہ لیٹ گیا، اور بھاری بھرکم اس کا جسم تھا، اب اس نے کروٹ لی اور نیچے گر گیا، کروٹ لی نیچے گر گیا، اور نیچے اس کے نیچے کوئی ایسا کمزور آدمی ہوگا، اس کے اوپر گرنے سے وہ دب کے مر گیا۔ اسے کہتے ہیں قتل جاری مجرا خطا، اس میں اس کی غلطی تو ہے لیکن پوری طرح سے غلطی نہیں ہے، کیونکہ یہ سویا ہوا تھا، البتہ سونے میں اس نے غلطی کی، احتیاط نہیں کی کہ یہاں مجھے سونا چاہیے یا نہیں سونا چاہیے، اور وہ وہاں گر سکتا تھا، گرنے کے چانسز تھے، بالکل کنارے پہ ہی سو گیا۔ تو اب اس کا حکم بھی وہی قتل خطا والا ہے، یعنی کفارہ بھی ہے اور دیت بھی۔ اب آپ اس سے ذرا اندازہ لگائیے کہ شریعت کے احکام کس قدر باریک بینی پر مشتمل ہیں، کہ ذرا ذرا کے فرق کے ساتھ قتل کی جیسے نوعیت بدلتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ بندہ مر گیا تو اس کے بدلے میں دوسرے کو مار دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے قتل بالسبب، قتل بالسبب یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا حق ہی نہیں تھا، اس کی وجہ سے کوئی بندہ مر گیا، تو اس پر بھی دیت ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ مثلا زمین کسی کی ہے، اس کی اپنی ہے ہی نہیں، کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر اپنے طور پر ہی اس نے کنواں کھود دیا یا بہت بڑا گہرا گڑھائی کھود دیا، تو اب یہ کسی کی زمین میں اس کی مرضی کے بغیر کھود سکتا تھا؟ نہیں کھود سکتا نا، زمین اس کی اپنی نہیں ہے، اور جس کی زمین ہے اسے اجازت بھی نہیں لی، اس کی اجازت کے بغیر گڑھا کھو دیا، کنواں کھو دیا یا بہت بڑا گڑھا کھود دیا، اور کوئی آدمی آیا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی گڑھا کھودا ہوا ہے، وہ پہلے کبھی آیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں، وہ یہی سمجھتا ہے رات کا اندھیرا ہے، وہ سمجھتا ہے یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور آگے اس آدمی نے کنویں کھود رکھا ہے، گڑھا ہی کھود رکھا ہے، اور حکومت کی اجازت کے بغیر، حکومت کی اجازت کے بغیر حکومت کی جگہ میں اس نے گٹر ہی بنا دیا اور منہ اس کا کھلا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا، کوئی آدمی کہتے ہیں ادھر مجھے گٹر کی ضرورت ہے، جگہ اس کی اپنی ہے ہی نہیں، جگہ تو یا مشترکہ ہے، گلی کی ہے، حکومت کی ہے، اس کی ہے ہی نہیں، اس کی اجازت کے بغیر گٹر ہی اس نے کھود دیا اور اس اوپر بند بھی نہیں کیا، کوئی نشانی بھی کوئی نہیں، اور ایک آدمی اپنی روٹین سے آیا ہے اور گڑھے میں گرا، گٹر میں گرا اور مر گیا، تو یہ اسے کہتے ہیں قتل بالسبب، براہ راست اس نے اس کو نہ تیر مارا ہے، نہ تلوار ماری ہے، نہ کوئی ڈنڈا مارا ہے، نہ کوئی پتھر مارا ہے، لیکن وہ جو گڑھا کھودا ہے جو اسے کھودنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کی زمین بھی اپنی نہیں ہے، راستہ ہے، اس میں کوئی آدمی گر کر مر گیا ہے، تو اب اس بندے کے اوپر دیت ہوگی، یعنی 100 اونٹ کے برابر، یا 100 اونٹ دے گا، مختلف کیٹیگریز کے جو مقرر ہیں، یا اس کے پیسے دے گا۔ صرف یہی نہیں، دوسری اس کی مثال ہے، اس نے اپنی جگہ میں نہیں، کسی کی جگہ میں جس میں اس کو اختیار ہی کوئی نہیں، کوئی بڑا بھاری اس نے کوئی لکڑی رکھ دی، کوئی شتیر نما رکھ دی ہے، اور ایک آدمی رات کے وقت یہاں اپنی سواری پہ آ رہا ہے یا پیدل آ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ راستہ ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ بالکل صاف جگہ ہے،
وہ چلتے ہوئے اگر سواری کا پاؤں اس کی وجہ سے، اس شتیر کی وجہ سے، بڑی لکڑی کی وجہ سے پھسل گیا، یہ بندہ خود پھسل گیا، بری طرح سے گرا، سر میں چوٹ لگ گئی اور مر گیا، تو اس پر بھی اسے دیت اس کی ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس کو قرآن حکیم کی سورۃ النساء کے اندر جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا، تو اس آیت میں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی دوسرے کو قتل کرے، الا خطأ، ہاں غلطی سے ہو سکتا، تو غلطی سے اگر ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اگر کسی سے غلطی سے، خطا سے کوئی بندہ مومن قتل ہو جائے تو ایک غلام آزاد کرے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور جو مقرر شدہ دیت ہے وہ بھی اس کے ورثاء کو دے، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، ہاں اگر وہ ورثاء صدقہ کرنا چاہیں اور دیت معاف کرنا چاہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن شریعت نے اس کی سزا مقرر کر دی ہے۔ اس کی آگے بھی کچھ صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں اس کی تفصیل